بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ السلام علیکم، لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں جاری مقدمے کی سماعت کے بارے میں بات کریں گے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کی نیدرلینڈز میں جاری انڈین جاسوس کلبھوشن یادیو کے مقدمے کی سماعت 21 فروری کو اختتام پذیر ہوئی۔ انڈیا نے بین الاقوامی عدالت انصاف سے استدعا کی تھی کہ پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا پانے والے کلبھوشن یادیو کی سزا معاف کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت میں اس کیس کی سماعت دونوں ملکوں کے میڈیا نے کور کی، تاہم اس معاملے پر وہ اپنے اپنے ملک کے انفرادی نقطۂ نظر پر بات کرتے نظر آئے۔ 18 فروری سے شروع ہونے والی سماعت کے 21 فروری کو پاکستان کی طرف سے وکیل خاور قریشی کے جوابی دلائل پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس سماعت کے دوران کون کون سے دلائل سامنے رکھے گئے اور فریقین نے اس پر کیا جوابات جمع کرائے۔ سماعت کے دوران دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ سرد رہا۔ اس وقت کیس پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ سماعت کے پہلے روز بینچ میں شامل پاکستان کے ایڈ ہاک جج تصدق حسین جیلانی کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکے۔ انڈیا کی طرف سے وکیل ہریش سالوے اپنے دلائل لکھ کر لائے تھے، جو انہوں نے عدالت کے سامنے پڑھے۔ اس بیان کے متن کے مطابق انڈیا کا زیادہ تر زور ویانا کنونشن اور اس کی شق 36 کی تشریح پر تھا۔ شق 36 کسی ایک ملک کے شہری کو دوسرے ملک میں گرفتار ہونے کی صورت میں سفارتی مشاورت کی اجازت دیتی ہے، یعنی سفارت خانے کے حکام اس کو مل سکتے ہیں اور خط و کتابت بھی کر سکتے ہیں۔ انڈیا کا موقف یہ رہا ہے کہ کوئی بھی ملک ایسا کرنے کا پابند ہے، کیونکہ یہ قانون سب کے لیے یکساں ہے اور اس کا جاسوس ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ویانا کنونشن پر دونوں ملکوں نے اتفاق کرتے ہوئے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ انڈیا نے اس بات پر بحث کی کہ پاکستان نے ان کی سفارتی مشاورت کی درخواست رد کر کے ویانا کنونشن 1963 کی نفی کی ہے۔ دوسرے دن دلائل کا آغاز پاکستان کے اٹارنی جنرل انور منصور خان نے کیا۔ انہوں نے پاکستان میں انڈیا کی طرف سے سن 1971 سے لے کر موجودہ دور تک ہونے والی مداخلت کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مداخلت کے تانے بانے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را سے ملتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بلوچستان اور کراچی میں ہونے والے بم دھماکوں کے حوالے سے بھی بیانات سامنے رکھے۔ دوسرے روز بھی ایڈ ہاک جج تصدق جیلانی عدالت نہیں آ سکے، تاہم ان کو عدالت کی طرف سے سماعت کی آڈیو ریکارڈنگ بھیجی گئیں۔ اٹارنی جنرل نے پاکستان کی انڈیا سے متعلق عمومی قانونی پوزیشن بیان کی۔ پاکستان کی طرف سے وکیل خاور قریشی نے کہا کہ اگر شق 36 کو جاسوسی کے زمرے میں دیکھا جائے تو سفارتی مشاورت رد کرنے کا جواز بنتا ہے، یعنی سفارت خانے تک ان کی رسائی روک سکتے ہیں۔ ساتھ ہی خاور قریشی نے موقف کی وضاحت کے لیے بین الاقوامی وکیلوں کی شق 36 کے بارے میں آراء اور قانونی زاویے سلائیڈ پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کیے، جبکہ کچھ باتیں انہوں نے زبانی کیں۔ اس دن قابل غور بات خاور قریشی کا لہجہ تھا، جو پوری سماعت کے دوران برجستہ تھا۔ خاور قریشی نے کہا کہ اول تو انڈیا نے پاکستان کے سوالات کا تحریری جواب نہیں دیا ہے اور بھارت نان سینس باتوں کی طرف عدالت کو متوجہ کر کے پاکستان کی طرف سے کیے گئے سوالات کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ اس کے نتیجے میں تیسرے دن کی سماعت کے دوران انڈین وکیل نے ان کے لہجے اور الفاظ کے چناؤ پر اعتراض کیا۔ اس دن کی اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب انڈیا کی طرف سے مقرر کردہ نمائندے ڈاکٹر دیپک متل نے کہا کہ اگر اس کیس کی سماعت پاکستان کی کسی روایتی عدالت یا سول عدالت میں رکھی جائے تو بھارت کو منظور ہوگا۔ اس بیان کو پاکستان کی طرف سے جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
آخری دن وکیل خاور قریشی نے سلائیڈز کا سہارا لیتے ہوئے اپنا بیان سامنے رکھا اور اس دن تصدق جیلانی بھی عدالت میں موجود تھے۔ اب تک کی سماعت میں پاکستان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ اس کیس کے حقائق دیکھتے ہوئے کلبھوشن کو سفارتی سروسز نہیں دینی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک متوازن بیان ہے، جبکہ انڈیا کی طرف سے پلوامہ حملے کی تحقیقات ہوئے بغیر الزام لگانا بین الاقوامی قانون میں بھی دھمکی دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان کو کلبھوشن یادیو کی سماعت کا ایک بین الاقوامی عدالت میں ہونے سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ساری باتیں اب بین الاقوامی عدالت میں بمائے ثبوت ریکارڈ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کو ایک موقع انڈیا کی طرف سے کشمیر کے مسئلے کو لے کر اقوام متحدہ جانے پر ملا تھا۔ انڈیا آج بھی اس پر پچھتاتا ہے، کیونکہ اس طرح پاکستان کا بیانیہ زور پکڑتا ہے کہ انڈیا کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی مداخلت کرتا رہا ہے، لیکن یہ بات دونوں ملکوں میں ہونے کے باوجود ایک بین الاقوامی فورم پر ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹس کی ساؤتھ ایشیا لیگل ایڈوائزر ریما عمر کے مطابق اس طرح کے کیسز میں بیان بازی سے زیادہ قانون کی شق پر بات ہو تو اچھا ہے۔ اس کیس میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، جیسا کہ نواز شریف نے ممبئی حملے کے بارے میں کہا یا افضل گرو نے کیا کیا۔ ان دونوں باتوں کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے کیس کی سماعت کے دوران مختلف باتوں پر بات کرنے سے آپ اپنے عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ جب فیصلہ آئے گا اور وہ بیانیے سے مختلف ہوگا تو عوام تو کہے گی کہ یہ کیا ہوا، ہم تو جیت رہے تھے، کیونکہ ہمارے وکیل نے تو انڈیا کو ہر بات کا جواب دے دیا تھا، پھر فیصلہ اس کے برعکس کیوں آیا؟ ریما عمر نے کہا کہ انڈیا نے پہلی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ یادیو کو رہا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر سزائے موت کے فیصلے کو کل عدم قرار دیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف ریویو کرنا کافی نہیں ہے، آپ پھر سے ٹرائل کا آرڈر سویلین عدالت میں دیں، کیونکہ ملٹری عدالت ایک منصفانہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا اس کیس میں موقف ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ملٹری عدالتوں میں ہونے والے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہیں۔ انڈیا اس بات کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ یادیو کے کیس میں سوال یہ اٹھے گا کہ اگر انہیں سفارتی رسائی دی جاتی تو کیا وہ اپنا دفاع بہتر طریقے سے کر سکتا تھا؟